السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7261، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں ملاحظہ کیا کہ میں مکے سے ہجرت کر رہا ہوں ایک ایسی زمین کی طرف جو کھجوروں والی ہے۔ میرا گمان ہوا کہ وہ یمامہ ہے یا ہجر کی زمین ہو۔ اچانک یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ تو مدینہ ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے، اور میں نے اپنے خواب میں دیکھا، میں نے اپنی تلوار کو ہلایا، اس کا حصہ ٹوٹ گیا۔ بس اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مصیبت تھی جو احد کے دن مومنوں کو پیش آئی۔ میں نے دوسری بار ہلایا، وہ بہتر طریقے سے واپس آئی اس سے جو پہلی حالت تھی۔ بس اس سے مراد وہ فتح ہے جو اللہ نے دی اور ایمان والوں کو اکٹھا کیا۔ اور میں نے اس میں گائے کو بھی دیکھا، قسم بے خدا بھلائی ہے، اس سے مراد ایمان والوں کا گروہ ہے احد کے دن، اور جو اس کے بعد اللہ نے خیر عطا فرمائی اور صدق کا ثواب اس کے بعد بدر کے دن ہمارے پاس آیا۔ ایک اور حدیث ہے 7262، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا، لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر آئیں گے، سونے کا کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اس سے لے۔ ایک آدمی کے زیر کفالت 40 عورتیں ہوں گی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ ایک اور حدیث ہے 7263، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی تھے جو میرے ساتھ کشتی میں آئے، بقیع بطحان میں اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز کے وقت ہر رات ان میں سے ایک گروہ آیا کرتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اور میرے دوستوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی۔ آپ کو کسی معاملے میں کچھ کام تھا، بس آپ نے عشاء کی نماز گزاری یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑھ لی تو حاضرین سے فرمایا، اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم لوگوں کو خوشخبری ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تم پہ ہے کہ لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے جو تمہارے سوا اس نماز کو پڑھا ہو، یا فرمائے نہیں پڑھی نماز کسی ایک نے تمہارے سوا، راوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو میں سے کون سے کلمات ارشاد فرمائے؟ راوی کا بیان ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس ہم واپس آئے اس حال میں کہ ہم خوش تھے اس چیز کی وجہ سے جو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 7264، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7265، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، لمبا قیام اور رکوع و سجود کیا۔ اتنا لمبا قیام و رکوع و سجود کسی اور نماز میں نہیں کرتے تھے۔ پھر فرمایا، اللہ کی نشانیاں ہیں جو بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، لیکن اللہ عز و جل بھیجتا ہے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ جب تم ان میں سے کوئی شے دیکھو تو اللہ کا ذکر و دعا و استغفار کی طرف جلدی کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 7266، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناپسندیدہ اشیاء کے متعلق سوال کیا گیا۔ جب کثرت سے سوال ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، پھر لوگوں نے سے فرمایا، جو تم چاہو مجھ سے پوچھو۔ ایک آدمی نے عرض کی، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ دوسرے نے سوال کیا، میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ سالم شیبہ کا غلام ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں غصے کے آثار دیکھے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 7267، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے۔ ہم 6 افراد تھے، ہمارے ساتھ ایک اونٹ تھا، ہم باری باری سوار ہوئے تھے، ہمارے قدموں پہ زخم آ گیا، میرے دونوں قدموں پر زخم آئے، میرے ناخن گر گئے، ہم نے اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھ لی۔ اس غزوے کا نام پٹیوں والا غزوہ رکھا گیا کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں پہ پٹیاں باندھ لی تھیں۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں کہ میں یہ حدیث بیان کروں۔ فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل پر
میں سے کسی چیز کو مشہور کرنے کو ناپسند کیا۔ حضرت ابو اسامہ کا قول ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے آدمی نے کہا اللہ اس کو جزا دے۔ ایک اور حدیث ہے 7268، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا دور کیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اونٹ کی نکیل نکلنے سے بھاگنے کی صورت میں اس سے زیادہ سینوں سے نکل جانے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7269، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے زندہ اور مردہ کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7270، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے آدمی برے آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال اس طرح ہے جس طرح کستوری کی خوشبو اٹھانے والے اور پھونکنی میں پھونک مارنے والے کی ہے، اسے خوشبو نہیں پائے گا تو نقصان نہیں ہوگا، اگر بیٹھے گا تو خوشبو تو ضرور پائے گا۔ برے آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال دھونی پھونکنے والے کی ہے کہ یا تو تیرے کپڑے جلائیں گے یا اس سے بدبو پائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 7271، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلام جو اچھے طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے آقا کا حق ادا کرے، اس کے لیے مخلص ہو، اس کا کہاں مانے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اپنے رب کی خوبصورت عبادت کرنے کا ثواب، اپنے آقا کا حق ادا کرنے کا ثواب۔ ایک اور حدیث ہے 7272، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری لوگ جنگ میں جب تیر اندازی کرتے ہیں یا ان کا کھانا ان کے عیال پہ مدینہ میں کم ہو جاتا ہے، وہ سارا کھانا کپڑے میں جمع کر لیتا ہے، بس آپس میں برابری کے ساتھ ایک برتن کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 7273، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری مثال اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پاس اس کی قوم آئے تو وہ کہے اے میری قوم بے شک میں نے ایک لشکر دیکھا ہے، بے شک میں واضح ڈر سنانے والا ہوں، بس نجات کی راہ تلاش کرو، بس اس کی قوم میں سے ایک گروہ اس کی بات مان لے، بس وہ رات کو سفر شروع کر لیں، آہستہ آہستہ چلے جائیں، بس وہ گروہ نجات پا جائے، اور ایک گروہ جھٹلانے کا مرتکب ہو، بس وہ اس جگہ صبح کریں، وہ لشکر ان پہ حملہ کر دے اور ان کو ہلاک کر دے، بس وہ یہ مثال اس آدمی کی ہے جو میری اطاعت کرے اور جو چیز میں لایا ہوں اس کی پیروی کرے، اور اس آدمی کی جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لایا اس کو جھٹلایا۔ ایک اور حدیث ہے 7274، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور اس کی مثال جو مجھے ہدایت اور علم اللہ نے دے کر بھیجا ہے اس بادل کی طرح ہے جو کسی زمین پہ برسے، زمین کا ایک ٹکڑا اچھا ہو اور پانی کو قبول کرے، بس وہ کثیر گھاس و چارہ پیدا کرے، اور اس کے تالاب جو پانی کو روک لیں، بس اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگ اسے پانی پئیں پلائیں اور کھیتی کاش کریں، لیکن زمین کا ایک حصہ ایسا ہے جس پہ بادل برسے اور وہ ہموار سطح زمین ہو، نہ وہ پانی کو روکے نہ چارہ اگائے، بس یہ مثال اس آدمی کی ہے جو اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور دین کو نفع پہنچائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، بس وہ علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے، اور مثال ہے اس آدمی کی جو اس کے ساتھ اپنا سر نہ اٹھائے اور اس ہدایت کو قبول نہ کرے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 7275، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال جو مجھے اللہ نے ہدایت و علم دیا ہے اس طرح ہے کہ بارش ایک زمین پر برسی، اس زمین کا ایک ٹکڑا اچھا ہوا، وہ پانی قبول کرے، اس سے گھاس و بہت زیادہ گھاس اگائے، ان میں سے ایک ٹکڑا پانی کو روک لے، اللہ عز و جل اس کے ساتھ لوگوں کو نفع دے، لوگ اس سے پئیں اور اپنے کھیتیاں سیراب کریں، ان میں سے ایک دوسرا زمین کا ٹکڑا ہو، وہ بنجر ہو، وہ نہ پانی کو روکتا ہو نہ گھاس اگاتا ہو، اس طرح اس کی مثال جو اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کرتا ہے اسے نفع دے، جو مجھے اللہ نے
کر بھیجا ہے، خود بھی سکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ اس کی مثال جو اللہ علم حاصل کرنے کے لیے سر نہیں اٹھایا، اللہ نے اس کی ہدایت کو قبول نہیں کیا جو مجھے وعدہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7276، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کو اوتاس کی طرف لشکر پہ سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہ درید بن سما سے ملا، انہوں نے درید کو قتل کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اس کے ساتھیوں کو شکست دی۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی ابو عامر کے ساتھ بھیجا۔ اب حضرت ابو عامر کے گھٹنوں میں تیر مارا گیا۔ بنو ہاشم قبیلے کے ایک آدمی نے ان کو تیر پھینکا، بس وہ ان کے ٹخنوں میں پیوست ہو گیا، بس ان کے قریب گیا۔ میں نے کہا اے چچا تجھے کس نے تیر مارا؟ بس ابو عامر نے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ وہ میرا قاتل ہے، اسی آدمی نے مجھے تیر مارا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کا ارادہ کیا، میں نشتہ ارادہ کر کے اس کے پیچھے گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے بھاگ گیا، میں بھی اس کے پیچھے دوڑا اور یہ کہنا شروع کر دیا ارے تجھے حیا نہیں آتی؟ کیا تو ٹھہرے گا نہیں؟ کیا تو بے حیا ہے؟ کیا تو عربی نہیں ہے؟ بس ہم نے ایک دوسرے کو دو لگائیں، بس میں نے اسے تلوار مار کے قتل کر دیا۔ پھر میں ابو عامر کے پاس واپس آیا، میں نے کہا تیرے قاتل کو اللہ نے مار دیا ہے۔ ابو عامر نے کہا یہ تیر کھینچو، بس میں نے اسے کھینچ لیا، اس سے پانی اتر آیا۔ انہوں نے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے میرا سلام عرض کرنا کہنا، وہ آپ سے عرض کر رہا تھا میرے لیے بخشش طلب کریں۔ فرماتے ہیں ابو عامر نے مجھے اپنا نائب بنایا، تھوڑی دیر کے بعد اس دنیا سے چل بسے۔ بس جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آیا تو میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ گھر میں چارپائی پہ تشریف فرماتے، جبکہ اس چارپائی کے بان کے نشانات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ و پہلو میں ظاہر ہو چکے تھے۔ بس میں نے اپنی اور حضرت ابو عامر کی خبر دی، میں نے عرض کی، انہوں نے کہا میرے لیے استغفار کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کے وضو فرمایا، پھر ہاتھ اٹھا دیے، پھر کہا اے اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے کثیر مخلوق اور لوگوں سے بلند درجہ والا بنا دے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عبداللہ بن قیس کی گناہ بخش دے اور اسے عزت والی جگہ داخل فرما۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں پہلی دعا ابو عامر کے لیے، دوسری حضرت ابو موسیٰ کے لیے تھی۔ ایک اور حدیث ہے 7277، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام مدینہ کے درمیان جعرانہ کے مقام پہ میں اترا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کی اے محمد جو آپ نے وعدہ فرمایا تھا کیا اسے پورا نہیں کریں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تجھے بشارت ہو۔ بس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی آپ نے مجھ پہ بشارتوں کی تو کثرت کر دی ہے۔ راوی کہتا ہے فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ حضرت بلال کی طرف من کر کے غصے کی حالت میں فرمانے لگے اس نے میری بشارت کو رد کر دیا، بس تم دونوں قبول کر لو۔ بس انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے قبول کی۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کے اس میں ہاتھ منہ دھو کر کلی کی، پھر ان دونوں سے فرمایا اس سے پیو، اپنے منہ اور سینوں پہ ڈالو۔ بس ان دونوں نے پیالہ ہی لیا، پیالہ پکڑا تو ایسے ہی کیا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ بس پردے کے پیچھے سے حضرت ام سلمہ نے آواز دے کر کہا جو تمہارے برتن میں ہے اس میں سے اپنی ماں کے لیے بھی بچائیں۔ بس انہوں نے ان کے لیے کچھ پانی بچایا۔ ایک اور حدیث 7278، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، کھجور کے ساتھ اسے گھٹی دی، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر میرے حوالے کیا۔ شاید دوسرے راوی کی بات ہو کہ یہ ابو موسیٰ حضرت ابو موسیٰ کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 7279، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا علم ہوا جبکہ ہم یمن میں تھے۔ بس
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے۔ میرے 2 بھائی تھے، میں ان دونوں سے چھوٹا تھا۔ ان میں سے ایک ابو بردہ اور دوسرا ابو روحم تھے، یا فرمایا چند ایک تھے، یا 53 یا 52 فرمایا جو میری قوم کے ساتھ تھے۔ بس ہم کشتی پہ سوار ہوئے، بس ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس اتارا۔ بس ہم اس کے پاس پہنچ کے حضرت جابر بن ابو طالب اور ان کے ساتھیوں سے مل گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور یہاں مقیم ہونے کا حکم فرمایا ہے، بس تم بھی ہمارے ساتھ ہی مقیم ہو جاؤ۔ بس ہم ان کے ساتھ رہائش پذیر ہو گئے حتیٰ کہ ہم سارے اکٹھا ہوئے۔ فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مال غنیمت میں سے حصہ بھی مقرر فرمایا، یا کہا اس میں سے کچھ ہمیں عطا فرمایا۔ حالانکہ جو فتح خیبر سے غیر حاضر تھے کسی کے لیے حصہ مقرر نہیں فرمایا مگر وہی حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے۔ ہاں کشتی میں سوار ہو کے آنے والوں کے لیے ان کے ساتھ حصہ نکلا۔ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، یعنی کشتی والے ہم سے ہجرت میں سبقت لے گئے۔ فرماتے ہیں حضرت اسما بنت امیس جبکہ وہ ہمارے ساتھ آنے والیوں میں سے تھیں، حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ کے پاس حاضر ہوئیں ملاقات کے لیے، حالانکہ وہ نجاشی کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ ان لوگوں میں جنہوں نے اس کی طرف ہجرت کی، بس حضرت عمر حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت اسما ان کے پاس موجود تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسما کو دیکھا تو کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا اسما بن امیس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حبشی عورت ہے، یہ سمندری عورت ہے۔ حضرت اسما نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ سن کے آپ کو غصہ آ گیا اور کوئی کلمہ کہا، اے عمر ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتے اور تمہارے ان پڑھ کو واز فرماتے تھے، جبکہ ہم ایک گھر میں یا دور زمین میں تھے جو باز والی ہیں اور حبشہ میں ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے۔ قسم بے خدا ہم نے کھانا نہیں کھایا نہ ہی پانی پیا حتیٰ کہ ذکر کرتے اس چیز کو جو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت اور قرب جبکہ ہم لوگوں کو تکالیف دی گئی ہیں ہم ڈر کا شکار ہوئے، اور میں عنقریب یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کروں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی۔ قسم بے خدا میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں، ٹیڑھی بات نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی اس میں پر اضافہ کرتی ہوں۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیے اللہ کے نبی حضرت عمر نے اس طرح کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے پھر اس سے کیا کہا؟ آپ نے بتایا میں نے بھی پھر وہ یہ باتیں ان سے کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے زیادہ میرا حقدار نہیں ہے، اس کے لیے اور دیگر صحابہ کے لیے ایک ہی ہجرت ہے اور تم کشتی والوں کے لیے 2 ہجرتیں ہیں۔ آپ فرماتی میں نے حضرت ابو موسیٰ کو دیکھا اور ان کے گروہ کو، وہ گروہ در گروہ میرے پاس آ رہے ہیں تاکہ اس حدیث کے بارے میں مجھ سے پوچھیں۔ دنیا میں کوئی شے نہیں ہے جس کے ساتھ وہ زیادہ خوش ہوں اور وہ ان کے دلوں میں زیادہ بڑی ہو اس سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو بردہ کا قول ہے کہ حضرت اسما نے فرمایا بس میں نے حضرت ابو موسیٰ کو دیکھا، وہ مجھ سے اس حدیث کے بارے کے بار بار سنانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔